مجھے تیرنا نہیں آتا۔ فائزہ کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ اس کے نازک ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ نیلے پانی سے بھرے پول کے کنارے پر کھڑی تھی، جہاں نیچے کی گہرائی اس کے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہی تھی۔ سامنے کھڑا شخص فیصل شاہ بازو باندھے کھڑا تھا، آنکھوں میں بے رحمی، چہرے پر سختی اور لہجے میں سردی تھی۔ چھلانگ لگاؤ۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی مانند تھی، نہ التجا سنی نہ رحم کی گنجائش تھی۔ فائزہ کا وجود جیسے منجمد ہو گیا۔ وہ ایک معمولی سیدھی سادی لڑکی تھی جس کا خواب بس ایک پرامن زندگی جینا تھا۔ وہ کب سوچ سکتی تھی کہ اسے ایک دن فیصل شاہ جیسے درندہ صفت مرد کے سامنے یوں بے بس کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں گر جاؤں گی، ڈوب جاؤں گی، وہ دوبارہ بولی، مگر آواز اس کے ہونٹوں سے نکلتے ہی دھیمی ہو گئی۔ فیصل کے چہرے پر ایک خنجر جیسی مسکراہٹ ابھری۔ اور اگر تم نے چھلانگ نہ لگائی تو؟ وہ آگے بڑھا، اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ تو میں خود دھکا دے دوں گا۔ فرق بس اتنا ہوگا کہ تمہارا خوف میری مٹھی میں ہوگا جیسے تم ہو۔ فائزہ نے بے اختیار پیچھے دیکھا۔ پیچھے فیصل کے ملازمین کھڑے تھے، جیسے پتھر کے مجسمے، اور باہر کا راستہ ایک قفل زدہ قید خانہ لگ رہا تھا۔ فیصل شاہ کے ایک اشارے پر سب خاموش تھے۔ وہ صرف فیصل کی آواز پر سانس لیتے تھے۔ دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، جیسے سینہ چیر کر باہر آ جائے گی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، ٹانگیں جواب دے رہی تھی، مگر فیصل کے سرد الفاظ نے اس کے اندر کا سارا حوصلہ چوس لیا تھا۔ اب بہت ہو گیا، فیصل کی آواز آئی، اور اگلے ہی لمحے فائزہ نے آنکھیں بند کی اور چھلانگ لگا دی۔ پانی نے اسے اپنے اندر لے لیا، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گئی ہو۔ گھبراہٹ، اندھیرا اور سانس لینے کی جدوجہد، سب کچھ ایک ساتھ۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی رہی، مگر اسے کچھ نہیں آیا۔ پانی نے اسے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ چند لمحوں میں سب کچھ ساکت ہو گیا، اور پھر ایک زوردار چھپاک کی آواز آئی۔ فیصل نے خود پول میں چھلانگ لگائی۔ چند لمحے بعد اس نے فائزہ کے بے ہوش جسم کو باہر نکالا، زمین پر لٹا کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے، نبض چیک کیا اور اپنے مخصوص انداز سے مسکرایا۔ نازک اندام لڑکی، وہ زیر لب بولا، یہ تو صرف آغاز ہے۔ ابھی تو تمہاری قسمت میں بہت دکھ اور ظلم برداشت کرنا لکھا ہے۔ یہ نازک مزاجی نہیں چلے گی۔ اسے باہوں میں اٹھا کر اپنے ذاتی کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، بس بارش کی بوندیں کھڑکی پر دستک دے رہی تھیں۔ بستر پر لٹاتے اس نے ایک لمحے کو نظریں اس کے بھیگے سراپے پر ڈالی۔ اس کے بال گیلے ہو کر چہرے پر چپکے تھے، ہونٹ زرد پڑ چکے تھے اور وجود لرز رہا تھا۔ فیصل کی آنکھوں میں ایک لمحے کو ہچکچاہٹ ابھری۔ وہ نظریں چرانا چاہتا تھا، مگر کوئی اندر کی کشش اسے روک رہی تھی۔ تمہارے خاندان نے میرے ساتھ جو کیا، اس کی قیمت تمہیں چکانی ہے، اور میں وہ قیمت وصول کر کے رہوں گا۔ وہ اپنے اندر کا زہر باہر انڈیل رہا تھا، جیسے فائزہ پر ظلم کرنا کوئی ذاتی انتقام ہو۔ اسی لمحے فائزہ کے ہونٹ ہلے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ فیصل چونکا، مگر وہ اب بھی بے ہوش تھی۔ فیصل نے اسے کمبل اڑایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے گہری سانس لی، جیسے خود کو بھی کسی طوفان سے گزار رہا ہو۔ کیا وہ واقعی معصوم ہے یا میرے خاندان کے زخموں کی جڑ؟ یہ سوال اس کے اندر چیخ رہا تھا، مگر فیصل شاہ کے لیے محبت، رحم اور معافی جیسے لفظ ماضی کے ساتھ ہی دفن ہو چکے تھے۔ فائزہ کا بے ہوش چہرہ کمرے کی روشنی میں ہلکا ہلکا چمک رہا تھا۔ ایک کونے میں الماری کے اوپر ایک خفیہ کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا تھا، اور فیصل کے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آیا، فوٹیج سیوڈ، سبجیکٹ رسپانس، فیز 1 کمپلیٹڈ۔ کمرے کی خاموشی کسی سنسان ویرانے جیسی تھی۔ گہرے رنگوں میں رنگا ہوا کمرہ، نرم مگر اجنبی خوشبو، بند دروازے اور کھڑکیوں پر پڑے دبیز پردے، سب کچھ فائزہ کے لیے نیا اور غیر مانوس تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہی تھی، جس میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں، جیسے اس کی ویڈیو نے بھی فیصل شاہ کی بے رحمی محسوس کی ہو۔ دماغ ابھی دھند میں ڈوبا ہوا تھا، مگر یادداشت کی کچھ پرچھائیاں لوٹنے لگی۔ پانی، چھلانگ، فیصل کی سرد نگاہیں، اور پھر اندھیرا۔ وہ جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، مگر کمزوری سے دوبارہ بستر پر گر جاتی ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھلتا ہے اور ایک عمر رسیدہ خاموش طبع عورت اندر داخل ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں سوپ کا پیالہ ہے۔ آپ کو ہوش آ گیا ہے؟ فائزہ سوال نہیں کرتی، بس نظریں عورت کے چہرے پر جمائے رکھتی ہے۔ جناب نے کہا ہے کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ جناب؟ فائزہ نے بمشکل زبان ہلائی۔
عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، پیالہ میز پر رکھا اور باہر چلی گئی، جیسے ہر جواب اس کے مکان کے در و دیوار میں دفن ہو چکے ہوں۔ فائزہ نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے کی ہر چیز بے حد قیمتی مگر عجیب بے رنگ سی تھی۔ دیواروں پر کوئی تصویر نہیں، کوئی کھڑکی کھلی نہیں، اور ہر چیز جیسے قید خانے کی خاموش گواہی دے رہی ہو۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، یہ دیکھ کر اس کے اندر ایک معمولی سی امید جاگی۔ وہ اپنے لرزتے قدموں پر کھڑی ہوئی اور دروازہ کھولا۔ سامنے ایک لمبی راہداری تھی، دیواروں پر مہنگی پینٹنگز، فرش پر ریشمی قالین اور درمیان میں گلدانوں میں تازہ مگر بے جان گلاب۔ اس نے احتیاط سے قدم بڑھایا، ہر قدم اس کے ساتھ خوف کی رگوں میں دوڑتا، مگر ساتھ ہی ایک اندرونی آواز کہتی کہ خود کو قید مت ہونے دو۔ وہ جیسے ہی سیڑھیوں کے قریب پہنچی، 2 دراز قد باڈی گارڈز اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ محترمہ، آپ کو کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ کس کی اجازت؟ فیصل شاہ کی۔ فائزہ خاموش ہو گئی، الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ وہ واپس پلٹی، قدم گھسیٹتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تو لگا جیسے آزادی کا خواب بھی باہر ہی رہ گیا ہو۔ اگلے دن وہ ایک مختلف دنیا میں تھی۔ کپڑے بدلے جا چکے تھے، مہنگے مگر بے جان۔ کمرے میں کتابیں رکھ دی گئی تھیں، ایک ٹی وی مگر نیٹ ورک بند۔ فون نہیں، کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں۔ یہ سب جیسے کسی نفسیاتی جیل کی دیواریں تھیں۔ چند دنوں میں فائزہ نے سمجھ لیا کہ یہ قید ہے، مگر قید جیسی نظر نہیں آتی۔ یہ جسمانی نہیں، ذہنی قید ہے۔ فیصل روز آتا تھا، کبھی خاموشی سے، کبھی طنز سے، کبھی اس کی خاموشی کو چیلنج کرتا۔ یہاں سے جانے کا راستہ صرف میرے دل سے ہو کر گزرتا ہے، اور تمہارے جیسی کمزور لڑکیاں دل نہیں جیت سکتی، صرف برداشت کر سکتی ہیں۔ فائزہ نظریں جھکا لیتی، مگر دل میں کوئی چنگاری ایک بار پھر بھڑک اٹھتی۔ ایک رات فیصل شاہ آیا، ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ یہ تمہاری زندگی کی مکمل دستاویزات ہیں، تمہارے والد کی فیکٹری، تمہارے والدہ کی جائیداد، سب کچھ اب میرے کنٹرول میں ہے۔ فائزہ نے فائل دیکھی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ سب کیسے؟ تمہارے والد کے دستخط، کچھ قانونی موڑ، اور تم بس ایک مہربان فیصل شاہ کی قید میں۔ یہ ظلم ہے۔ فائزہ چیخنا چاہتی تھی، مگر صرف آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تمہیں تو قید کا مطلب بھی نہیں معلوم فائزہ۔ اصل قید وہ ہوتی ہے جو تمہیں لگتی نہیں، مگر تم سے تمہاری ہستی چھین لیتی ہے۔ فیصل ہر روز اسے کسی نئی تکلیف سے آشنا کرتا۔ ایک دن اسے ساری رات جاگنے پر مجبور کرتا، صرف اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کتنی دیر میں ٹوٹے گی۔ دوسری رات وہ اسے خاموش رہنے کی شرط پر کھانا دیتا، اگر ایک لفظ بھی بولا تو کل پورا دن بھوکی رہو گی۔ فائزہ نے سب کچھ برداشت کیا، نہ کوئی فریاد، نہ کوئی سوال، مگر اس کی آنکھوں میں نمی اور چہرے کی خاموشی شعلہ بیانی فیصل کو الجھن میں ڈال رہی تھی۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا، فیصل نے اس سے سوال کیا، تم چپ کیوں ہو؟ تم لڑکی ہو، کمزور ہو، روح کیوں نہیں دیتی؟ فائزہ نے پہلی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کمزور ہوتی ہیں وہ لڑکیاں، کمزوری وہ ہوتی ہے جو دکھائی دے۔ میرے اندر جو چل رہا ہے وہ تمہاری نظر سے چھپا ہے فیصل شاہ۔ فیصل شاہ نے ایک لمحے کو سانس روکا، اسے اس خاموش لڑکی کی آنکھوں میں کچھ نیا نظر آیا تھا، چیلنج، عزم، اور شاید درد کا وہ عکس جو کبھی خود فیصل کے دل میں تھا۔ وہ بنا کچھ کہے پلٹا، مگر اس کے دل میں پہلی بار سوال پیدا ہوا، کیا میں واقعی اسے توڑ رہا ہوں یا وہ مجھے خاموشی سے آئینہ دکھا رہی ہے؟ کمرے میں تنہا بیٹھی فائزہ نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ مجھے اس اندھیرے میں ہارنے نہ دینا۔ اس کی دعا کے ساتھ پہلی بار اس کے اندر امید کی کوئی چھوٹی سی کرن جاگی تھی۔ کئی دن گزر چکے تھے، خاموشیوں کا بوجھ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اب فائزہ کمرے کے دیواروں میں بھی اس کے درد کی گواہ بن چکی تھی۔ وہ دن بھر کھڑکی کے قریب بیٹھ کر روشنی کی ایک جھلک کو تکتی رہتی تھی، جو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ آتی اور غروب کے ساتھ غائب ہو جاتی۔ یہ روشنی اس کے لیے امید کی ایک علامت بن کر آتی، وہ واحد لمحہ جس میں وہ روز یاد رکھتی تھی۔ فیصل کی آمد کا وقت اب محدود ہو چکا تھا۔ وہ شاید خود بھی اس خاموش مگر ڈٹ جانے والی لڑکی سے الجھنے اور کترانے لگا تھا، مگر وہ قید اب بھی ویسی ہی تھی۔ اس دن صبح وہ بیدار ہوئی تو کمرے کا دروازہ بند نہیں تھا۔ شاید کسی ملازم نے لاپرواہی برتی، یا شاید تقدیر نے ایک اور امتحان کا دروازہ کھول دیا تھا۔ فائزہ نے ایک نظر دروازے پر ڈالی اور پھر روشنی کی لکیر کو دیکھا۔ اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے قدم بڑھانا ہوگا۔
اس نے ایک قدم دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھایا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، مگر دل میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کسی فیصلہ کن لمحے کی طرف جا رہی ہو۔ وہ راہداری سے نکلی اور ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ محل نما گھر کا ہر گوشہ اجنبی اور شاندار تھا، مگر اس وقت وہ صرف آزادی کے امکان کو محسوس کر رہی تھی۔ نیچے والی سیڑھیوں تک پہنچتے ہی وہ ایک پل کو رکی اور پھر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ جیسے اس کا پاؤں آخری سیڑھی پر آیا، ایک مانوس آواز نے اس کی ساکت کو دوبارہ ساکن کر دیا۔ بہت ہمت آ گئی ہے تم میں۔ فیصل شاہ سنگ مرمر کی ریلنگ کے ساتھ کھڑا، ہاتھ میں وہی مشہور سگریٹ تھامے گہری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ آنکھوں میں سردی سی آگ، چہرے پر شفاف مسکراہٹ اور لہجے میں وہی زہر۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے باہر آنے کی؟ فائزہ نے نظریں جھکائے، سیدھی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا، آپ کے دروازے نے۔ یہ جواب فیصل کو کچھ لمحے کے لیے خاموش کر گیا، پھر اس نے سگریٹ زمین پر پھینک کر پاؤں سے بجھایا اور اشارہ کیا، گھسیٹ کر لے جاؤ اسے۔ فائزہ کے قریب دو محافظ آ چکے تھے۔ اس نے مزاحمت نہیں کی، صرف آنکھوں میں نمی اور خاموش چیلنج تھا۔ فیصل نے پلٹ کر کمرے کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا اور فائزہ کو دھکیل کر اندر بند کر دیا۔ اب کی بار وہ قید سادہ نہیں تھی۔ کمرے کی کھڑکیوں پر لوہے کی جالیاں لگا دی گئی تھیں۔ دروازے کے باہر تالا، نہ روشنی کی لکیر، نہ باہر سے کوئی آہٹ۔ فائزہ خاموشی سے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر وہ روئی نہیں، بس سر جھکا کر دعا مانگنے لگی، یا اللہ اگر یہ تیرے ہی راستے کا امتحان ہے تو مجھے ہارنے نہ دینا۔ اس قید میں وقت جیسے رک گیا تھا، کھانے کے اوقات غیر یقینی تھے، آوازیں سنائی نہیں دیتی اور سانس بھی جیسے اجازت سے آتی ہو۔ دوسری طرف فیصل شاہ، جس نے ہمیشہ خود کو پتھر ثابت کیا، اس دن بے چین تھا۔ اس نے فائزہ کی آنکھوں میں جو آنسو دیکھے تھے، اس کا عکس اس کی زندگی کے کسی بند کونے پر دستک دے رہا تھا۔ یہ آنکھیں کیوں اثر کر رہی ہیں مجھ پہ؟ وہ تو صرف میرے انتقام کا ایک ذریعہ ہے، اس نے خود کو یاد دلایا۔ اس کے باپ نے میرے خاندان کی عزت نیلام کی، میں نے وعدہ کیا تھا ان کے خون کے بدلے اس کی بیٹی کو قید میں رکھوں گا، مگر پھر بھی جب اس نے اسے کمرے میں گھسیٹا اور فائزہ پلٹ کر آخری بار اس نے دیکھا تو فیصل کے دل میں بھی ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا میں بہت آگے آ چکا ہوں؟ اگلی صبح جب ملازم نے پوچھا، محترمہ کو ناشتہ بھجوا دوں؟ فیصل نے چند لمحے سوچا، پھر حکم دیا، پانی کے سوا کچھ نہ دینا، جب تک وہ خود نہ مانگے کوئی سہولت نہیں ملے گی۔ 2 دن گزر گئے، فائزہ بھوکی پیاسی کمزور ہو گئی، مگر اس کے لبوں سے کوئی فریاد نہیں نکلی۔ وہ بس چپ چاپ دیوار کو ٹیک لگائے تسبیح کے دانے گنتی رہی۔ تیسرے دن فیصل خود کمرے میں داخل ہوا تاکہ تالا کھول اور اندر داخل ہوا۔ فائزہ نے نظریں نہیں اٹھائی۔ کیا اب بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا؟ فیصل کی آواز میں سختی تھی۔ فائزہ نے آہستگی سے کہا، آنکھیں سرخ تھیں مگر پرسکون۔ غلطی؟ اگر اپنے نفس کے خلاف کھڑا ہونا غلطی ہے تو میں ہر دن یہ غلطی کروں گی۔ فیصل ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ وہ پہلی بار تھا کہ اس نے کسی عورت میں اتنا وقار، اتنی خاموش جرأت دیکھی تھی۔ اس نے قدم پیچھے ہٹایا، دروازہ بند کیا، مگر دل میں وہی سوال گونجتا رہا، کیا یہ قید اس کے لیے سزا ہے یا میرے لیے ایک آئینہ؟ بارش زوروں پر تھی، بجلی کی گرج اور آسمان کا چیخنا، جیسے قدرت بھی فیصل شاہ کے اندر کے طوفان سے ہم آہنگ ہو چکی تھی۔ محل نما گھر کے سب دروازے بند تھے، پردے جھولتے، دیواریں ساکت، مگر فائزہ کے کمرے کے اندر کچھ اور ہی منظر تھا۔ 3 دن کی بھوکی بند کمرہ خاموشی کی اذیت اور مسلسل بے خوابی کو توڑ دیا تھا۔ اس کے جسم نے ہمت نہیں چھوڑی تھی، بخار نے اسے جکڑ لیا تھا اور لبوں سے مسلسل بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ امی، پانی، مت چھوڑیں مجھے امی۔ ملازمہ دروازے سے جھانک کر فوراً دوڑی اور فیصل شاہ کو خبر کی۔ فیصل اپنی اسٹڈی روم کے باہر کھڑا بارش کو دیکھ رہا تھا، ہاتھ میں گلاس تھا، مگر نظریں بہت دور۔ جب اطلاع ملی، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سختی کے ساتھ ساتھ اضطراب بھی آیا۔ کیا ہوا اسے؟ بخار میں تپ رہی ہے جناب، ہاتھ جل رہے ہیں، کچھ بول رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فیصل بغیر کچھ کہے تیز قدموں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا، اندھیرا سا کمرہ، ایک کمزور وجود، پسینے میں شرابور، چہرہ سرخ اور سانسوں میں بے ترتیبی۔ پہلی بار فیصل شاہ کے قدم ڈگمگائے، وہ اس کے قریب آیا۔
فائزہ فائزہ آنکھیں کھولو۔ اس نے آنکھیں کھولی مگر دھندلی، جیسے وہ سامنے کھڑے شخص کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ پانی، وہ بمشکل بولی۔ فیصل نے ملازموں کو اشارہ کیا، پانی کا گلاس لیا اور اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا۔ تمہیں یہ سب کیا ضرورت تھی؟ وہ خود سے مخاطب تھا جیسے اسے ڈانٹ رہا ہو۔ پھر اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا، گرم، شدید گرم۔ وہ چونکا۔ بخار بہت تیز ہے ڈیمٹ۔ اسی وقت فائزہ نے اس کا ہاتھ تھاما، آنکھیں نیم وا تھی، سانس اکھڑی ہوئی اور لبوں سے بمشکل ایک لفظ نکلا، محبت۔ فیصل ساکت رہ گیا، جیسے وقت تھم گیا۔ یہ لفظ اس کے لیے سزا سے کم نہ تھا۔ وہ پلٹ کر کچھ کہنا چاہتا تھا مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھیں اور دل کی دھڑکن پہلی بار خوف میں ڈوب گئی تھی۔ محبت، وہ میرے لیے وہ لفظ کیسے بول سکتی ہے؟ کیا وہ ہوش میں نہیں تھی یا پھر؟ فائزہ نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کا ہاتھ آہستہ سے چھوڑ دیا۔ فیصل نے کمبل درست کیا، ایئر کنڈیشن بند کیا اور کمرے کی کھڑکیوں کو اچھی طرح بند کر کے بیٹھ گیا۔ پہلی بار وہ ساری رات کسی کے بالکل خاموش خدمت کرتا رہا، نہ کوئی تانا، نہ طنز، نہ ظلم، بس وہ اور اس کا خاموش احساس جرم۔ بارش تیز ہوتی گئی اور ساتھ ساتھ فیصل کے اندر کی آواز بھی۔ تم نے اس پر کیا کچھ نہیں کیا، اور آج یہ لڑکی جسے تم نے جکڑ رکھا ہے تمہیں محبت کہہ رہی ہے؟ صبح ہونے تک وہ بیدار تھا، تھرمامیٹر سے بار بار بخار چیک کرتا، پانی کے سپون دیتا اور اپنے اندر کے شور کو دبانے کی کوشش کرتا۔ جب روشنی کمرے میں داخل ہوئی، فائزہ کے بخار میں کمی آ چکی تھی۔ وہ پرسکون سانس لے رہی تھی مگر چہرے پر کمزوری کی پرچھائیاں نمایاں تھیں۔ فیصل نے اس کا ہاتھ تھاما اور بہت دھیرے سے سرگوشی کی۔ یہ ایک رات کی حقیقت تھی مگر میرے لیے یہ عمر بھر کی الجھن بن گئی تھی۔ اس لمحے ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ فیصل نے فوراً ہاتھ چھوڑا لیکن اندر کہیں دل کا ایک کمزور سا گوشہ پہلی بار اعتراف کر رہا تھا کہ تم شاید ہار چکے ہو فیصل شاہ، بس ماننے کی ہمت نہیں ہے۔ صبح کا اجالا محل کے سنگ مرمر کے در و دیواروں سے ٹکرا کر مدھم سا نور بکھیر رہا تھا مگر فیصل شاہ کے دل میں اب بھی وہی رات قائم تھی، طوفانی، اندھیری اور اندر سب کچھ بھگو دینے والی۔ اس رات کے بعد کچھ بدل گیا تھا۔ فائزہ کے لبوں سے نکلا لفظ محبت فیصل کے ذہن میں مسلسل گونجتا رہا، جیسے وہ لفظ صرف زبان سے نہیں کسی اور مقام سے نکلا ہو، کسی زخم سے، کسی ٹوٹے ہوئے دل کی گہرائی سے۔ فیصل خود کو سنبھالنے کے لیے اپنے پرانی اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ وہ کتابوں کی الماری سے ایک بلیک لیزر جرنل نکالتا ہے جس پر سنہری دھاگے سے ایک حرف گندا تھا، رے۔ صفحہ کھلتا ہے اور لمحوں میں ماضی کے دریچے واہ ہو جاتے ہیں۔ 4 سال پہلے فیصل ایک نرم خوں باوقار نوجوان تھا۔ اسے طاقت اور غرور وراثت میں ضرور ملا تھا مگر دل شیشے جیسا نازک تھا۔ وہ اپنی زندگی میں صرف ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، رمیسا جو نرم مزاج، نرگسی آنکھوں والی اور زندگی سے بھرپور تھی۔ وہ فیصل کی دنیا تھی، واحد انسان تھی جس کے سامنے فیصل شاہ بھی فیصل بن جاتا تھا۔ اور پھر اسی رمیسا نے فیصل کے دل پر وہ زخم لگایا جس نے اسے پتھر بنا دیا۔ ایک دن جب ان کا نکاح ہونے والا تھا، فیصل نے رمیسا کو کسی اور کے ساتھ رنگے ہاتھوں دیکھ لیا۔ نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی ندامت۔ محبت تو کمزوروں کا کھیل ہے فیصل، تم جیسے طاقتور لوگ صرف خواب دکھا سکتے ہو، نبھا نہیں سکتے، رمیسا نے کہا۔ وہ لمحہ فیصل کے دل پر قیامت بن کر گزرا۔ اس کے بعد اس نے دل سے قسم کھائی تھی کہ جس دل نے دھوکہ کھایا ہے وہ اب صرف ظلم کا گھر ہوگا۔ فیصل جنرل کو بند کرتا مگر آنکھیں بند ہونے پر وہ منظر پھر سامنے آ جاتا، رمیسا کی بے نیازی اور خود کا بکھرتا وجود۔ تب سے وہ عورتوں سے نفرت کرنے لگا تھا، اور جب فائزہ اس کی زندگی میں آئی، ایک معصوم لڑکی جس کا خاندان فیصل کے ماضی سے جڑا ہوا تھا، تو فیصل نے اسے صرف ایک ہدف کے طور پر دیکھا، لیکن وہ محبت کا ایک لفظ سب کچھ ہلا کر رکھ گیا تھا۔ اس کے دل میں سوال اٹھنے لگے، کیا فائزہ بھی ویسی ہے یا وہ واقعی مختلف ہے؟ ادھر فائزہ جس کا بخار اب اتر چکا تھا مگر جسم میں کمزوری ابھی باقی تھی، بیڈ پر نیم دراز تھی مگر آج اس کے دل میں ایک الگ سا سکون تھا۔ فیصل کی خاموش خدمت اور اس کی تیمارداری اور آنکھوں میں دکھتی پریشانی، سب کچھ غیر متوقع تھا۔ وہ چاہے زبان سے کچھ نہ کہتا مگر آنکھوں نے کئی بار چپ چاپ فائزہ کو دیکھا تھا، اور فائزہ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس شفاق مرد کے اندر کوئی اور بھی چھپا ہوا ہے۔
یہ وہ شخص نہیں ہے جو زبردستی تیرنے پر مجبور کرتا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو قید میں رکھتا ہے، یہ کوئی اور ہے جو شاید خود بھی قید ہے۔ فائزہ نے محسوس کیا کہ فیصل کے اندر کوئی زخم ہے، کوئی نئی کہانی جو اسے بے رحم بنائے ہوئے ہے۔ اس دن دوپہر کو جب فیصل کمرے میں آیا، فائزہ پہلی بار اس کے سامنے خاموش نہیں رہی۔ کبھی کبھی جو سب سے زیادہ ظلم کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ فیصل چونک گیا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا آپ جیسے لوگ چیخ کر نہیں چپ چاپ روتے ہیں۔ فیصل نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں وہی خاموشی، مگر ساتھ میں وہ آئینہ بھی جس سے بچنے کی کوشش وہ برسوں سے کرتا آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا، مگر اس کے قدموں میں وہ استقامت نہ رہی تھی۔ رات کو فیصل پھر اپنے اسٹڈی میں واپس گیا اور جرنل کا آخری صفحہ کھولا اور ایک جملہ لکھا، محبت سب سے بڑا خطرہ ہے کیونکہ وہ سب سے بڑی سچائی ہے۔ اور اس نے ایک قلم اٹھایا اور نیچے لکھا، اور شاید سب سے بڑی معافی بھی۔ وقت اپنی رفتار سے چل رہا تھا، لیکن فیصل شاہ اور فائزہ کے درمیان جو خاموشی پنپ رہی تھی وہ کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی لگتی تھی۔ فیصل کے اندر وہ ماضی کی زنجیر جس نے اسے باندھ رکھا تھا اب آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑنے لگی تھی، اور فائزہ کے لبوں پر جو صبر تھا وہ اب فیصل کے دل پر اثر ڈالنے لگا تھا۔ اس دن کی بات ہے، فائزہ روشن دان کے قریب بیٹھ کر آسمان کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، جیسے وہ خود کو تھوڑا تھوڑا سنوارنے لگی ہو۔ اب وہ صرف ایک قیدی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی عورت تھی جو ظلم کے بیچ ہمدردی کا چراغ جلا رہی تھی۔ دروازہ کھلا، فیصل کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کپ تھے۔ چائے پیتی ہو؟ فائزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ فیصل نے اس کے ساتھ ایک عام انسان جیسا سلوک کیا۔ پہلے قید کرتے ہو پھر چائے پوچھتے ہو؟ فائزہ کی آواز میں تلخی نہیں، سوال تھا۔ فیصل مسکرایا نہیں، مگر نظریں جھکا لیں۔ شاید کچھ چیزیں دیر سے سمجھ میں آتی ہیں۔ فائزہ نے کپ تھاما۔ چند لمحے خاموشی کے گزرے، پھر اس نے بہت آہستہ سے کہا، مجھے تمہاری آنکھوں میں اب وہی وحشت نظر نہیں آتی جو پہلے دن تھی۔ فیصل نے گردن موڑی اور پہلی بار اس کی نظریں کمزور لگی، جسے وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ پا رہا ہو سکتا ہے تم نے میرے اندر وہ دیکھا ہو جو میں خود سے بھی چھپاتا ہوں۔ فیصل کی آواز میں شکستگی تھی، ایک ایسی نرمی جو کبھی اس کے لہجے کا حصہ نہ تھی۔ فائزہ نے کپ نیچے رکھا اور کہا، میں تمہیں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں فیصل، لیکن تم خود بھی تو خود کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں فیصل خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گیا، نہ کوئی زور نہ جبر، بس ایک مرد جو پہلی بار اپنی کمزوری کے ساتھ بیٹھا تھا۔ فائزہ نے فاصلے کو کم ہوتے دیکھا، مگر وہ خوفزدہ نہیں ہوئی۔ فیصل نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تم جانتی ہو فائزہ، میں نے اپنی زندگی میں ہر کسی کو خود سے دور رکھا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی، لیکن تم نے میری خاموشیوں میں کچھ ایسا پڑھ لیا جو کبھی کوئی اور نہیں پڑھ سکا۔ فائزہ کی پلکیں لرزی، مگر وہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا اور ہاتھ کپ کپایا نہیں۔ فیصل تھوڑا اور جھکا، جیسے وہ اپنی پیشانی اس کے ہاتھ سے لگا دینا چاہتا ہو، مگر عین اسی لمحے وہ رک گیا۔ اس نے پلکیں بند کی اور پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، میں اس حد تک نہیں جا سکتا، میں تمہیں وہ دکھ نہیں دینا چاہتا جو کبھی مجھے ملا تھا۔ فائزہ نے پہلی بار گہری سانس لی، جیسے فیصل کے رکنے نے اس کے دل کو ایک عجیب سا اعتبار دیا ہو۔ محبت کسی کو چھونے سے نہیں، روکنے سے بھی ظاہر ہوتی ہے فیصل۔ فیصل نے اس کے جملے پر چونک کر دیکھا۔ کیا تم مجھ سے؟ میں تمہیں سمجھنے لگی ہوں، یہ کافی ہے، باقی باتیں وقت پر چھوڑ دو، فائزہ نے نرمی سے جواب دیا۔ وہ لمحہ دونوں کے درمیان ایک خاموش معاہدہ تھا، نہ کوئی وعدہ نہ کوئی اعتراف، مگر دلوں کی کشمکش کا آغاز ضرور تھا۔ فیصل اٹھ کر کمرے سے نکل گیا، مگر دروازہ پہلی بار بند نہیں کیا۔ یہ آزادی کا ایک نیا مفہوم تھا۔ وہ رات فیصل نے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر گزاری۔ ہاتھ میں وہی جرنل تھا، مگر اس بار اس نے کچھ لکھنے کی ہمت نہ کی۔ کیا میں واقعی محبت کے قابل ہو سکتا ہوں، یا یہ ہمدردی کا دھوکہ ہے؟ دوسری طرف فائزہ بستر پر لیٹے ہوئے چھت کو تک رہی تھی۔ اس شخص کے دل میں کچھ نرمی ہے جو شاید محبت کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ کیا میں اس درد سے گزرنے کو تیار ہوں؟ یہ دونوں سوال ابھی ان کے دلوں میں جواب ڈھونڈ رہے تھے، اور قسمت اپنے اگلے وار کی تیاری کر رہی تھی۔ دن آہستہ آہستہ ڈھل رہا تھا، مگر فیصل شاہ کے دل میں ایک اور ہی طوفان اٹھ چکا تھا۔ فائزہ کی نرم باتیں، اس کی پورے اعتماد نگاہیں، اور وہ نرمی جس سے
وہ فیصل کے سخت وجود کو چھونے لگی تھی۔ یہ سب کچھ فیصل کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں فیصل کا غرور، اس کی ضد اور وہ انا جس پر اس نے اپنے دل کے سارے در بند کیے تھے، خفیہ جنگ میں الجھ چکے تھے۔ وہ شام فیصل کے لیے بے چینی کا طوفان تھی۔ اس نے بارہا خود کو سمجھایا کہ یہ محض ہماری ہمدردی اور کچھ نہیں۔ وہ ایک قیدی ہے، میری دشمن کے خاندان کی بیٹی، اس کے دل میں کچھ رکھنا کمزوری ہے۔ کمزوری میری فطرت میں نہیں ہے۔ لیکن جتنا وہ انکار کرتا اتنی ہی شدت سے فائزہ کا چہرہ، اس کی نظریں اور اس کی وہ خاموش مسکراہٹ فیصل کے اندر گونجنے لگی تھی۔ اس نے بے چینی میں غصے سے دروازہ کھول کر فائزہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ فائزہ خاموشی سے کتاب پڑھ رہی تھی۔ فیصل کی آمد پر اس نے نظریں اٹھائیں، مگر سوال نہ کیا، نہ خوف ظاہر کیا۔ یہی بات فیصل کو تڑپا گئی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ فیصل کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ کون سا ڈرامہ؟ فائزہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تمہاری یہ خاموشی، یہ نظریں، یہ سب کچھ، تم کیا سمجھتی ہو؟ میں تم پر مہربان ہو گیا ہوں یا تم نے میرا دل جیت لیا ہے؟ فیصل کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ فائزہ نے کتاب بند کی اور آہستگی سے کہا، نہ میں تم پر مہربانیاں چاہتی ہوں اور نہ تمہارا دل۔ میں صرف سچ بول رہی ہوں، اور اگر سچ تمہیں ڈراتا ہے تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ فیصل کی آنکھوں میں چنگاریاں بھڑکنے لگیں۔ وہ فائزہ کے قریب آیا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم جانتی نہیں میں کون ہوں۔ میں وہ شخص ہوں جس کے لفظ بھی زہریلے ہوتے ہیں۔ میں تمہیں ٹکڑوں میں توڑ سکتا ہوں اور تمہاری ہنسی بھی چھین سکتا ہوں۔ فائزہ کا دل دھڑکا، مگر وہ پیچھے نہ ہٹی۔ تم لوگ اتنے ہی طاقتور ہو تو خود سے بھاگنے کیوں چاہتے ہو؟ تم خود سے ہی ڈرتے ہو فیصل شاہ۔ یہ جملہ فیصل کے دل کو کسی نازک کونے پر ہتھوڑا بن کر لگا تھا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، ایک ایسی خاموشی جو چیخ سے زیادہ خطرناک تھی۔ پھر فیصل نے اچانک فائزہ کے بازو کو تھاما، زور سے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ تم مجھے بدلنے کی کوشش کر رہی ہو اور یہ بات مجھے برداشت نہیں۔ فائزہ کا جسم کانپا، مگر اس کی نظریں اب بھی فیصل کی آنکھوں پر جمی ہوئی تھی۔ اسی ایک لمحے فیصل کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ یہ وہ غصہ باقی رہا، بس ایک لمحہ، ایک جذبہ اور ایک غیر ارادی فیصلہ۔ اس نے اپنا چہرہ جھکایا اور ایک پل میں ایک لرزہ خیز شدت سے بھرپور بوسہ اس کے لبوں پر ثبت کیا۔ یہ بوسہ کوئی عاشقانہ لمحہ نہ تھا، یہ ایک طوفان تھا جس میں برسوں کی گھٹن، ٹوٹے ہوئے وعدے، چھپی ہوئی خواہشیں اور دبی ہوئی چیخیں شامل تھیں۔ فائزہ کی آنکھوں کی کھلی رہ گئی تھی، وہ بول نہیں سکتی تھی۔ بس لمحہ ساکت ہو گیا۔ جب فیصل نے خود کو پیچھے ہٹایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے الفاظ ٹوٹے ہوئے تھے، جیسے وہ خود سے شرمندہ ہو۔ فائزہ کچھ لمحے تک ساکت رہی، پھر آہستگی سے بولی، تمہیں اگر یہ غلط لگتا ہے تو یہ تمہارے دل کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ فیصل پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ نہ دروازہ بند کر سکا اور نہ اپنے اندر کی آگ کو بجھا سکا۔ اس رات دونوں ایک ہی چھت تلے، دو الگ کمروں میں ایک جیسے سوالوں کے ساتھ رات گزری۔ یہ ہمدردی تھی یا کچھ اور؟ صبح کی روشنی کمرے کے پردوں سے چھن کر آ رہی تھی، مگر فائزہ کی آنکھوں میں رات کا اندھیرا اب بھی باقی تھا۔ وہ ابھی تک وہ لمحہ بھلا نہ سکی تھی جس نے اس کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ وہ پہلا لمس، وہ بے ساختہ بوسہ اور فیصل کی بے قراری سے بھرا چہرہ۔ مگر جو سب سے زیادہ اس کے دل کو بے چین کر رہا تھا وہ تھا فیصل کا جملہ، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ الفاظ جیسے کسی کی گواہی دے رہے تھے کہ کچھ چھپا ہوا ہے، کوئی سچ جو اب تک نہیں کہا گیا۔ فائزہ اس کشمکش میں تھی جب اچانک اس کا کمرہ کھلا اور ایک ملازمہ نے اندر قدم رکھا۔ ہاتھ میں ایک بھاری سی فائل تھامی ہوئی تھی۔ جناب نے کہا یہ آپ کے لیے ہے۔ فائل پر فیصل شاہ کا سگنیچر بھی لگا ہوا تھا اور اندر مختلف قانونی دستاویزات۔ فائزہ نے حیرت سے کاغذات پلٹنا شروع کیے۔ پہلے صفحے عام لگے، لیکن جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی، ایک ایک سچائی اس کے سامنے عیاں ہوتی گئی۔ یہ فائل دراصل فیصل کی خاندان کی پرانی کمپنی زمینوں اور اثاثوں سے متعلق تھی، جو فائزہ کے والد کی کمپنی کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ مزید صفحات میں وہ عدالتی مقدمات موجود تھے جس میں فیصل کے والد کو کاروباری دھوکے کا الزام لگا کر دیوالیہ کیا گیا تھا اور جس کے فوراً بعد وہ دل کے دورے سے انتقال کر گئے تھے۔ آخری صفحے پر فیصل کے ہاتھ سے لکھا ایک نوٹ تھا، مختصر مگر زہر آلود۔ میں نے وہ سب چھین لیا جو تمہارے باپ نے ہم سے چھینا تھا۔ اب تم میری قید میں ہو جیسے میرا ماضی تمہارے خاندان کے ظلم میں قید ہوا تھا۔ فائزہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھیں میں نمی آ گئی۔ وہ اس قدر بے بس اور ذلت زدہ محسوس کر رہی تھی کہ ایک لمحے کو سانس لینا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔
تو یہ سب بس انتقام، وہ زبردستی، وہ قحط، وہ نظروں کا نرم پڑنا، حتیٰ کہ وہ بوسہ، سب ایک کھیل کا حصہ تھا۔ فائزہ کے قدم خود بخود لڑ کھڑا گئے۔ اس نے فائل دیوار پر دے ماری، کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا اس کی اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی جہاں فیصل اکثر بیٹھتا تھا۔ دروازہ کھلا، فیصل کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں میں وہی الجھن، وہی اندرونی جنگ، یہ سب کچھ۔ فائزہ کی آواز کپ کپا رہی تھی مگر لہجے میں چٹان جیسی مضبوطی نہیں تھی۔ فیصل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد آہستہ سے کہا، ہاں۔ فائزہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ تو میں صرف ایک بدلے کا ذریعہ تھی؟ تم نے میرے وجود کو مٹی میں ملا دیا صرف اس لیے کہ میرے باپ نے تمہارے خاندان کے ساتھ زیادتی کی؟ فیصل کا چہرہ سخت ہو گیا لیکن آنکھوں میں نرمی اب بھی چھلک رہی تھی۔ تم جانتی ہو فائزہ، میں نے جب تمہیں لایا تھا تو تمہارے ذہن میں صرف انتقام تھا، لیکن تم میرے منصوبوں کو توڑ چکی ہو۔ تم نے میرے اندر کے انسان کو جگا دیا، تم نے میرے اندر کی عورت کو مار دیا تھا فیصل۔ فائزہ کی چیخ کمرے میں گونج اٹھی۔ میں تم پر بھروسہ کرنے لگی تھی، میں نے سمجھا تھا کہ تمہیں بس نفرت کے خول میں محبت دفن کر دے گی، مگر تم نے جو دفن کیا وہ میرا اعتبار تھا۔ فیصل بار بار خاموش کھڑا جیسے اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ فائزہ نے آنکھوں سے آنسو پہنچے اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اگر تمہارے انتقام کا یہ انداز تھا تو مبارک ہو، تم جیت گئے، مگر یاد رکھو جو جیت دل توڑ کر حاصل کی جائے وہ آخرکار شکست میں بدل جاتی ہے۔ وہ مڑی اور تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ دھڑام سے بند ہوا مگر فیصل شاہ کے اندر جو دروازے کھلے تھے وہ اب بند نہیں ہو سکے تھے۔ اس نے ہاتھ سے میز پر پڑی فائل اٹھائی، وہی فائل جس نے فائزہ کو بھیجی تھی، اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ کب کیسے، لیکن میں اس لڑکی سے دشمن نہیں، شاید محبت کر چکا ہوں۔ پہلی بار فیصل کو محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ سے میز پر پڑی فائل اٹھائی، وہی فائل جس نے فائزہ کو بھیجی تھی، اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیا۔ مجھے نہیں پتا کب کیسے، لیکن میں نے اس لڑکی سے دشمنی نہیں، شاید محبت کر لی ہے۔ پہلی بار فیصل شاہ کو اپنے فیصلوں پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جو ہمیشہ خود کو درست سمجھتا تھا آج اپنی ہی نظروں میں گرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ فائزہ کے وجود میں اب وہ اضطراب تھا جو صرف قید کی طویل اذیت کے بعد جنم لیتا ہے۔ فیصل کے الفاظ، اس کا اقرار، اس کی سرد مہری، سب کچھ اس کے ذہن میں زہر بن کر گردش کر رہا تھا۔ وہ اس مکان سے، اس فضا سے اور اس مرد سے چھٹکارا چاہتی تھی جس نے اس کے بھروسے کو رون ڈالا تھا۔ اس رات چاند اپنی مکمل روشنی کے ساتھ آسمان پر تھا اور محفل نما عمارت کی پچھلی دیوار کے ساتھ ایک پرانا چھوٹا دروازہ کھلا تھا۔ ملازموں کی غفلت یا تقدیر کی مہربانی، یہ فائزہ کے لیے ایک موقع تھا، ایک آخری کوشش جو یا تو رہائی لے آئے گی یا سب کچھ ختم کر دے گی۔ اسے چپکے سے بیگ میں کچھ کپڑے رکھے اور دروازہ کھولا اور قدم باہر کی سمت بڑھا دیے۔ وہ نمی بھری گھاس پر ننگے پاؤں چلتی رہی جیسے زمین سے جکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، آہٹ پر دل کانپ رہا تھا، لیکن وہ رکی نہیں۔ اس کے اندر اب خوف سے زیادہ تھکن تھی، ظلم سہنے کی تھکن، سچ برداشت کرنے کی تھکن اور خاموشی کی تھکن۔ وہ گیٹ کے قریب پہنچی ہی تھی کہ ایک تیز ٹارچ لائٹ اس پر پڑی۔ رک جاؤ، گھمبیر آواز کے ساتھ محافظ آگے بڑھا اور پلک جھپکتے ہی دو افراد نے اسے دبوچ لیا۔ فیصل شاہ کو اطلاع دو۔ چند ہی لمحوں میں دوبارہ اسی قید خانے میں تھی جہاں سے نکلنے کی امید نے اسے تھام رکھا تھا۔ فیصل کمرے میں ٹہل رہا تھا جیسے وہ پہلے سے کچھ جانتا ہو، جیسے اسے معلوم تھا کہ یہ لمحہ آنے والا ہے جب محافظ نے فیصل کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ فائزہ کی سانسیں تیز تھی، آنکھیں نم اور کپ کپاتے ہونٹ، مگر چہرے پر اب بھی ایک انا، ایک خودداری قائم تھی۔ بھاگنا چاہتی تھی؟ فیصل کی آواز میں وہ گرج تھی جو پہلے ہوتی تھی، اس بار فقط تھکن تھی۔ نہیں، میں صرف واپس جانا چاہتی ہوں، اس زندگی کی طرف جسے تم نے چھین لیا، اس خودداری کی طرف جو تمہارے انتقام میں کہیں دفن ہو گئی ہے۔ فیصل نے گہری سانس لی۔ تم آزاد ہو، یہ جملہ کمرے میں جیسے دھماکے کی طرح گونجا۔ فائزہ کے ایک قدم ایک لمحے کو رکے اور آنکھوں میں حیرت سے جنم لیا۔ کیا؟ ہاں، میں تمہیں واپس بھیج رہا ہوں تمہاری مرضی سے، تمہیں یہاں رکھنے کا کوئی حق نہیں بنا۔ فائزہ کی پلکیں لرزی، وہ الفاظ جو برسوں کی اذیت کا جواب تھے آج بے اثر لگے۔ اتنی آسانی سے اور اتنے آہستہ سے کہا۔ تم نہیں جانتی کہ تم نے میرے اندر کیا بدلا ہے فائزہ۔ میں تمہیں نہیں جیت سکا، لیکن شاید تم نے مجھے جیت لیا، میرے ہی خلاف۔ فیصل نے ایک نوٹ تھمایا،
گاڑی تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دے گی، کوئی سوال نہیں، کوئی شرائط نہیں۔ فائزہ کمرے سے نکلی، قدم آہستہ مگر دل بوجھ سے لبریز تھا۔ اسے اپنی آزادی مل گئی تھی مگر وہ خاموش نہیں تھی، شاید قید کا عادی ہو چکی تھی، یا شاید دل کے کسی کونے میں کچھ رہ گیا تھا جو آج خالی خالی سے لگ رہا تھا۔ گھر واپسی کے دوران کار کی کھڑکی سے باہر دیکھتے وہ خود سے سوال کر رہی تھی کہ کیا یہ آزادی ہے یا صرف ایک خالی پن کی نئی شکل۔ دوسری طرف فیصل نے اپنے کمرے میں تھا، مگر اب وہ کمرہ محل کا سب سے بڑا قید خانہ بن چکا تھا۔ اس نے خود کو باہر کی دنیا سے کاٹ لیا، ملاقاتیں منسوخ، بزنس اجلاس ملتوی، اور خادموں کو صرف خاموشی کا حکم۔ جرنل کی آخری خالی سطر میں اس نے صرف ایک لفظ لکھا، فائزہ۔ اس نے موبائل بند کیا، لائٹس بجھائیں اور خود سے سرگوشی کی، میں نے تمہیں آزاد کیا مگر تم میرے اندر قید ہو گئی۔ اب وہ قید تنہائی نہیں بلکہ محبت میں تھا، ایک ایسی محبت جو وہ قبول نہ کر سکا، سمجھ نہ سکا، اور جب سمجھا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا مگر فیصل شاہ کے لیے ہر دن ہر لمحہ وہی تھا۔ جس دن فائزہ گئی تھی، محل نما گھر اب قبرستان جیسا لگنے لگا تھا۔ مہنگے پردے، قیمتی فانوس، بے عیب فرنیچر، سب بے جان۔ فیصل کو خود کو کمرے تک محدود کر چکا تھا۔ بزنس ایمپائر دوسروں کے رحم و کرم پر تھا اور وہ خود اپنی تنہائی کے طوق میں جکڑا ہوا گم سم بیٹھا رہتا۔ اس کی نگاہوں میں اپنا غرور تھا، نہ وحشت، بس ایک بے نام سی تھکن اور ہر وقت ایک خاموش سوال، کیا میں اس کے لائق ہو سکتا ہوں؟ دن گزر رہے تھے اور فائزہ واپس اپنے پرانے گھر ضرور پہنچی تھی مگر سکون پھر بھی چھن چکا تھا۔ ارد گرد کی دنیا اسے اپنی سی نہ لگی۔ وہ اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھتی مگر دل میں محل کی خاموش راہداریوں میں کہیں بھٹکتی۔ وہ بارہا کوشش کرتی کہ سب کچھ بھلا دے، لیکن فیصل کی نظریں، اس کی اذیت بھری سچائی، اس کی جھکی ہوئی آواز، سب کچھ ایک سائے کی طرح ساتھ رہتا تھا۔ یہ کوئی عام زخم نہیں تھا، یہ وہ درد تھا جس میں تکلیف بھی تھی اور تعلق بھی۔ ایک دن فائزہ نے ماں کے سامنے چہکنے سے پوچھا کہ اگر کوئی ظالم آخر میں اپنے ظلم پر پچھتائے تو کیا اس کی معافی ممکن ہے؟ ماں نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، انسان اگر معافی مانگنے کی جرات کرے اور تمہارے دل میں ہمدردی باقی ہو تو معاف کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ دلوں کے بوجھ میں سب سے وزنی شے پچھتاوا ہوتا ہے۔ وہی لمحہ تھا جب فائزہ نے فیصلہ کر لیا، واپس جانے کا نہیں، کچھ سمجھنے کا۔ محل کی راہداریوں میں آج کئی دنوں کے بعد قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ملازمین حیران تھے، وہی لڑکی جو ایک دن زبردستی لائی گئی تھی آج خود آئی تھی۔ فیصل کے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا، وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا تھا، کمزور اور ساکت۔ فائزہ کو دیکھتے ہی چونکا مگر بول نہ سکا۔ میں آئی ہوں کیونکہ دل کو سکون چاہیے اور شاید تمہیں بھی، فائزہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ فیصل کی آواز رکی رکی نکلی، تم کیوں آئی ہو؟ میں نے تمہیں آزاد کیا تھا، تمہیں اب کچھ نہیں جھیلنا۔ فائزہ اس کے قریب آ گئی، وہی نرم مزاج مگر آنکھوں میں اجالا۔ بدلہ تو مکمل ہو گیا فیصل شاہ، تم نے سب کچھ چھین لیا مگر پھر بھی کچھ رہ گیا۔ کیا؟ فیصل کی آواز میں لرزش تھی۔ تمہارا دل۔ فیصل نے نظریں جھکا لی۔ وہ دل جس نے صرف تکلیف دی، سزا دیے، زخم دیے۔ تم وہ کیوں مانگ رہی ہو؟ کیونکہ اس دل نے آخر میں مجھے آزاد بھی کیا اور خود کو قید کر لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں فیصل کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے سر اٹھایا جیسے برسوں بعد کسی سورج کو دیکھا ہو۔ میں محبت کے قابل نہیں ہوں فائزہ، میں وہی فیصل شاہ ہوں جس نے تمہیں زبردستی قید میں رکھا، اذیت دی۔ تم مجھ سے محبت کیسے کر سکتی ہو؟ فائزہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ محبت سزا نہیں مانگتی فیصل، وہ بس ایک قربانی مانگتی، اور تم نے وہ قربانی دی خود کو میرے بغیر جینے کی، یہ کافی ہے۔ فیصل خاموش رہا، آنکھیں بند کر لیں جیسے اس لمحے کو سینے میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ کمرے کی فضا یکدم بدل گئی، خاموشی میں ایک نرمی، ایمان اور ایک نئی امید نے جنم لیا۔ فائزہ نے سرگوشی کی، اب کیا میں فیصل شاہ کے دل کی سزا بن سکتی ہوں؟ فیصل نے آہستہ سے ہاتھ کو تھاما، پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ کوئی زبردستی نہیں تھی کہ کوئی تمہیں سزا دے، یہ تسلیم تھا اپنی ہار کا، اس کی جیت کا اور محبت کی اصل قربانی کا۔ اسی پل محل کے باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی اور شاید فضا بھی اس بندھن کی طہارت پر گواہی دے رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، محل کی دیواریں خاموشی سے سانس لے رہی تھیں، جیسے صدیوں بعد کوئی بوجھ ان کے کاندھوں سے اتر چکا ہو۔ فضا میں ہلکی نمی، کچھ ادھ کھلے دریچے اور آسمان پر چھائے بادل، یہ سب گویا کسی بڑے لمحے کی تیاری میں تھے۔ فائزہ اور فیصل شاہ، دو وجود جن کے بیچ کبھی صرف زخم، انتقام اور بے رحمی کی دیواریں تھیں،
آج وہ دیواریں دھیرے دھیرے پگھل رہی تھیں۔ فیصل اسے اس مخصوص کمرے میں لے آیا جہاں کبھی اس نے فائزہ کو قید رکھا تھا۔ وہی کمرہ اب محبت کی معراج بننے جا رہا تھا۔ فائزہ کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں، چہرے پر سکون، لیکن آنکھوں میں ایک اجنبی سی روشنی تھی۔ فیصل اس کے سامنے کھڑا نظریں جھکائے، جیسے پہلی بار اپنی ذات کو کسی کے سامنے پیش کر رہا ہو۔ میں نے تمہیں کبھی یہ نہیں بتایا کہ تم میری سب سے بڑی کمزوری بن گئی ہو۔ فیصل کی آواز بھاری تھی مگر اس میں لرزش نہ تھی۔ تم نے میرے اندر کے کسان کو دوبارہ زندہ مار دیا، وہ انسان جو برسوں پہلے دفن ہو چکا تھا۔ فائزہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ چہرہ جو کل تک خوف کی علامت تھا، آج اس کی آنکھوں میں فقط سچائی تھی۔ محبت کی سب سے بڑی علامت یہ نہیں کہ ہم کسی کے ساتھ جیتے ہیں فیصل، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی انا سے ہار مان لیتے ہیں، فائزہ نے آہستہ سے کہا۔ فیصل نے ہاتھ بڑھا کر اس کی انگلیاں تھام لیں اور دھیرے سے بولا، میں ہار چکا ہوں فائزہ، اپنی ہر نفرت، ہر ضد، ہر غرور سے، صرف تمہارے سامنے۔ وہ دونوں قریب ہوئے، نہ کوئی جھجک، نہ کوئی فاصلے کی دیوار۔ ہاتھوں کا لمس اب اجنبیت سے آزاد ہو چکا تھا، دلوں کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہو رہی تھیں۔ فیصل نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور پہلی بار بغیر کسی جبر کے ایک جذبے بھرے بوسے کے ساتھ اپنے دل کی گہرائی ظاہر کی۔ وہ بوسہ کسی خواہش کا نہیں، ایک التجا کا تھا، محبت کو تسلیم کرنے کی التجا۔ فائزہ نے آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کیا جیسے برسوں تک دھند صاف ہو گئی ہو۔ کمرے کی فضا نرم ہو گئی تھی، جذبات کا بہاؤ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ فیصل نے آہستہ آہستہ اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ فائزہ نے خود کو اس کے قریب آنے دیا، ایک ایسی قربت جو اعتماد سے جنم لیتی ہے، زبردستی سے نہیں۔ کپ کپاتے لمس، مدھم سرخوشیوں اور ایک دوسرے کی سانسوں میں جذب ہوتے وعدے۔ وہ رات فقط جسموں کا ملاپ نہیں، وہ دو بکھرے ہوئے وجودوں کی مکمل تکمیل تھی، ایک ایسا سنگم جہاں آنسوؤں سے پرنور سکون کی نمی چنی، جہاں شکست خوردہ دلوں نے پہلی بار خود کو مکمل محسوس کیا۔ فیصل نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آنکھوں میں جھانک کر کہا، میں نے محبت کی سب سے بڑی حقیقت تم سے سیکھی ہے فائزہ، کہ کبھی کبھی سزا ہی سب سے خوبصورت جزا بن جاتی ہے۔ فائزہ نے اس کے سینے پر سر رکھا اور دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے دھیرے سے جواب دیا، اور کبھی کبھی دشمنی کی خاک میں ہی محبت کا سب سے سچا پھول کھلتا ہے۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، جیسے وقت خود رک کر اس لمحے کو امر کر دینا چاہتا ہو۔ دیواریں، فرش، در و دیوار سب اس قربت کے گواہ بن چکے تھے۔ یہ وہ سچ کی رات تھی جہاں کوئی پردہ باقی نہ رہا، نہ دل پر، نہ لفظوں میں اور نہ احساسات میں۔ دنیا سے کٹے دو لوگ آج ایک ہوئے تھے، سچائی کے لمس میں، محبت کے مکمل اظہار میں۔ صبح کی نرم دھوپ محل کی دیواروں پر ایسے اتر رہی تھی جیسے برسوں بعد روشنی کو واپسی کا راستہ مل گیا ہو۔ موسم بدل چکا تھا اور فضا میں اب وہ گھٹن نہیں تھی جو کبھی فیصل شاہ کے اندر چھپی ہوئی اذیت کی ترجمان تھی۔ اب ہر گوشہ، ہر زاویہ فائزہ کی موجودگی سے جگمگا رہا تھا۔ فیصل شاہ جو کل تک تنہائی کا پیکر تھے، آج نکاح کے سفید لباس میں فائزہ کے برابر کھڑے تھے۔ کمرے میں صرف قریبی لوگ، ایک سادہ نکاح اور چند خاموش آنکھیں جن میں سکون کی نمی اور تقدیر کی حیرانی تھی۔ قاضی کے لبوں سے الفاظ نکلے، کیا آپ کو فائزہ بنت ریاض نکاح میں قبول ہیں؟ فیصل کی نظریں فائزہ پر جمی رہیں اور اس کی آواز میں وہی نرمی تھی جو کبھی محبت سے محروم رہی تھی۔ گونجی، قبول ہے۔ پھر فائزہ نے سر جھکا کر وہی الفاظ دہرائے اور کمرے میں خاموشی کے بعد ایک نئی زندگی سرگوشی کرنے لگی۔ دعاؤں کے بعد فیصل نے فائزہ کا ہاتھ تھاما۔ یہ وہ ہاتھ تھا جسے وہ کبھی قید میں رکھ چکا تھا اور آج دل کی آزادی سے تھام رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، محل کی روشنیوں میں زندگی واپس آ گئی۔ فیصل کا انداز بدل چکا تھا، وہ نرم خو تھا۔ فائزہ اب صرف ایک بیوی نہیں، اس کی زندگی کی ساتھی تھی، اس کی فیصلوں میں ہمراز، اس کے دل کے زخموں کا مرہم۔ محبت اب محض جذبات کا نام نہ رہی تھی، بلکہ سمجھوتے، قربانی اور اعتماد کی مکمل تصویر تھی۔ لیکن زندگی کبھی یکساں نہیں رہتی۔ ایک دن فیصل کے دفتر میں ایک پرانی فائل آئی، کچھ مہینوں سے متعلق تنازع جس کا تعلق فیصل کے ماضی کی سب سے خطرناک مخالف سلمان خان سے تھا، وہی شخص جس نے فیصل کے والد کی موت کے بعد بزنس پر قبضے کی کوشش کی تھی اور جسے فیصل نے سالوں پہلے ملک بدر کروا دیا تھا۔ وہ واپس آ چکا تھا۔ فیصل نے سنجیدگی سے کہا، فائل کو دیکھتے ہوئے، کون؟
فائزہ نے پوچھا۔ ایک پرانا دشمن جو صرف میرے خلاف اب ہمارے خلاف آئے گا۔ سلمان خان جو برسوں سے باہر تک رہا تھا آج انہی طاقت کے ساتھ لوٹا تھا۔ وہ صرف زمینوں پر نہیں فیصل کے وجود پر حملہ کرنا چاہتا تھا، اب کی بار اسے ختم کرنے کے لیے۔ چند ہی دنوں میں محل کے باہر نظر آنے والی گاڑیاں، انجان کالز اور پرانی فائلوں کا میڈیا میں افشاں ہونا ایک نئے طوفان کی پیش گوئی کر چکا تھا۔ فیصل نے فائزہ کو رات کے وقت اپنے کمرے میں بلایا۔ اگر کچھ ہو جائے، اگر میں تمہارے ساتھ نہ رہوں تو کیا تم میری محبت پر یقین رکھو گی؟ فائزہ کی آنکھوں میں ایک پل کو آنسو چمکے، مگر اس نے سر اٹھا کر کہا، محبت جسم کے ساتھ نہیں جیتی جاتی فیصل، وہ دل کے اندر زندہ رہتی ہے۔ اگر تم نہ بھی رہے تو تم میری سانسوں میں ہمیشہ رہو گے۔ فیصل نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پہلی بار اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے آخری بار دیکھ رہا ہو۔ 2 دن بعد ایک کال آئی، سلمان خان کے لوگوں نے فیصل کی گاڑی پر حملہ کیا تھا۔ 2 گولیاں اور ایک زوردار دھماکہ اور پھر خاموشی۔ فائزہ دوڑی اسپتال پہنچی۔ وہاں فیصل بستر پر نیم بے ہوش تھا مگر زندہ، مگر ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ حالت نازک اور فیصل کو آرام درکار ہے۔ فائزہ اس کے پاس بیٹھی، اس کا ہاتھ تھامے اور دھیرے سے کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم لوٹ آؤ گے کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا، اور محبت وعدہ توڑتی نہیں۔ گھنٹوں، دنوں، ہفتوں فائزہ فیصل کے ساتھ رہی، اس کی ہر سانس کے ساتھ جڑی رہی، اور پھر ایک صبح جب سورج ایک نئی کرن کے ساتھ نکلا، فیصل کی آنکھوں نے روشنی کو پہچانا۔ فائزہ، وہ بولا کمزور آواز میں مگر لبوں پر مسکراہٹ لیے۔ فائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر لبوں پر وہی شکر کا سکون تھا۔ تم لوٹ آئے، میری محبت خالی نہیں گئی۔ فیصل نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، محبت کی سزا کبھی ختم نہیں ہوتی فائزہ، بس شکل بدل لیتی ہے، اور یہ سزا مجھے قبول ہے، ہمیشہ کے لیے۔ کمرہ خاموش تھا مگر محبت اپنی مکمل طاقت کے ساتھ گونج رہی تھی۔ یہ اختتام نہ تھا، یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔